یہ حادثہ میرے ساتھ اس وقت پیش آیا جب میں صرف 7 سال کا تھا۔ ہم لوگ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، لیکن میرا بچپن، میری ایجوکیشن سب کراچی میں ہوئی ہے، کیونکہ میرے پیرنٹس کی پوسٹنگ کراچی یونیورسٹی میں تھی اور ہم لوگ بھی اسی یونیورسٹی میں رہتے تھے۔ اس وقت کراچی یونیورسٹی بہت ویران ہوا کرتی تھی۔ ہمارے کوارٹرز کے آس پاس بہت درخت تھے اور اس کے بعد ایک ویران خالی میدان جو رات میں انتہائی پراسرار اور خوفناک لگتا تھا۔ ہمارے اندر کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم اس وقت گھر سے باہر نکل سکیں۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بھی اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ یونیورسٹی رات میں کیسا منظر پیش کرتی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بات کرتے سنا تھا کہ ایک انسان نما چمگادڑ رات میں درختوں پر لٹکی دیکھی گئی ہے۔ ہمارے کوارٹرز کے ساتھ 3 اور کوارٹرز تھے اور کوارٹرز کے گرد اتنے گھنے درخت تھے کہ دوپہر میں بھی سایہ رہتا تھا۔ اس وقت ہمارے گھر میں ایک میڈ تھی، زبیدہ آپا، جو خاص طور سے میرے لیے رکھی گئی تھی کیونکہ پیرنٹس دونوں یونیورسٹی جاتے تھے اور میں گھر پر اکیلا ہوتا تھا۔ زبیدہ آپا بھی ہمارے ساتھ کوارٹر کے ایک روم میں ہی رہائش پذیر تھیں۔ گرمیوں کے دن تھے، میرے اسکول کی چھٹیاں تھیں اور کچھ روز سے بارشیں خوب ہو رہی تھیں۔ اس کی وجہ سے اکثر ہی الیکٹریسٹی گھر سے غائب ہوتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ چھٹی کا ایک دن تھا۔ امی ابو بھی گھر پر موجود تھے۔ ابو نیوز پیپر پڑھ رہے تھے اور میں امی کے ساتھ ہوم ورک کر رہا تھا۔ اتنے میں لائٹ چلی گئی۔ ابو نیوز پیپر پڑھ رہے تھے اور ابو نے دیکھا کہ زبیدہ آپا کچن سے موم بتی جلا کر نکلی اور ابو کی ٹیبل پر رکھ کر باہر چلی گئیں۔ ابو نے چونک کر پیچھے دیکھا کہ اتنی رات میں باہر کہاں جا رہی ہیں، تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا اور ابو کو خیال آیا کہ زبیدہ آپا تو صبح سے ہی اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ ابو کچھ دیر کے لیے چونک کر رہ گئے۔ اگر یہ ان کا وہم تھا تو یہ وہم کیسے ہو سکتا تھا؟ موم بتی سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی جل رہی تھی اور گھر کا ڈور بھی اندر سے بند تھا۔ ابو نے روم میں آ کر یہ بات ہم لوگوں کو بتائی۔ ہمارے بھی کچھ سمجھ نہ آیا۔ امی نے کہا، آپ آیت الکرسی پڑھ کر گھر پہ دم کر لیں اور اس بات کو یہیں بھول جائیے۔ دوسرے دن زبیدہ آپا گھر واپس آئیں تو ان کو امی نے یہ بات بتائی۔ زبیدہ آپا نے کہا کہ وہ جس روم میں رہتی ہیں ان کو وہاں نہ صرف رات بلکہ دن میں بھی کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، خاص طور سے جب وہ آرام کے لیے لیٹیں تو آنکھیں بند کرتے ہی ان کو خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے دوپہر کے وقت کھانا بناتے ہوئے کچھ نکالنے کے لیے کیبنٹ میں ہاتھ ڈالا تو کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ بہت گرم تھا اور بہت بالوں سے بھرا ہوا۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئیں، پھر خوف کے مارے گھر سے باہر چلی گئیں۔ بعد میں امی نے نیبرز کو یہ بتایا تو انہوں نے بھی اسی طرح کے کچھ واقعات شیئر کیے، خاص طور سے وہی رات میں درخت پر انسان کے برابر چمگادڑ کا لٹکنا۔ ہمارے نیبر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے رات کو یہ منظر دیکھا ہے۔ ابو شاید اس واقعے سے بہت ڈر گئے تھے کہ میں اکیلا گھر پر ہوتا ہوں، تو ابو نے کچھ دنوں میں ہی یونیورسٹی سے باہر ایک فلیٹ رینٹ پر لے لیا۔ اب سننے میں یہ آتا ہے کہ وہ کوارٹرز کافی عرصے خالی رہے اور اب گرا کر ہاسٹلز بنا دیے گئے ہیں۔ اب جو کراچی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا آج بھی ایسے واقعات وہاں پر ہوتے ہیں، کیا آج بھی اس میدان میں ان درختوں پر وہ چمگادڑ نما انسان لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔